کہ اس وقت ہم تربت کا رخ کرتے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ بہت کم سیاسی لوگ ہیں جتنے اتنا عرصہ جیل میں کاٹا ہو، تو میں اس جیل میں اپنے آپ کو، اپنے اندر کے انسان کو پڑھ رہا تھا، اپنے اندر کے انسان کو بڑا کر رہا تھا، اور ایک دن میں 3 دن میں 2 3 کتابیں ختم کرتا تھا، اپنی ایڈوکیشن کر رہا تھا، اور ساری ایڈوکیشن لے کے، سوچ سمجھ کے، اور بی بی صاحبہ کے غم کو بھی لے کے میں نے سیاست شروع کی، پیپلز پارٹی کی قیادت شروع کی۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے، اور یہ میں مکران بلوچستان کی دھرتی پہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے غم ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ میں دنیا کی قوموں کا غم بھی سمجھتا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ لیبیا میں، سیریا میں، عراق میں سپورٹ کرے پاکستان۔ میں نے کہا پاکستان سپورٹ نہیں کر سکتا، حالانکہ پورا مسلم بلاک کر رہا تھا۔ میں نے ایبسٹین کیا، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ لیبینز جائیں گے، یہ عراقی جائیں گے، یہ کون لے گا؟ آج بھی پاکستان سے دوستوں سے، بلوچوں سے، بھائیوں سے آپ سے میری یہی درخواست ہے، ہم اپنے ملک کو بنائیں، ہم اپنی جاگیر کو بنائیں، اپنے بلوچستان کو بنائیں۔ یہاں اتنے وسائل ہیں، اتنی گنجائش ہے آپ کی آگے بڑھنے کی، اور کوئی دنیا ہمیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ لے سکتی ہے۔ کوئی قوم افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کسی اور قوم کو اپنے پر نازل کرے۔ ہم نے افغانوں کی 5 سال، 10 سال، 40 سال ان کی مہمان نوازی کی ہے، آج بھی افغان ہمارا بھائی نہیں بن رہا، وہ ہم سے پیار نہیں کر رہا، اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو 40 سال مہمان بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ہی ماحول ہے، اسی ماحول میں ہم نے آپ کو بڑا کرنا ہے، اور اسی ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کیا کیا تاریخ نے کیا ہے۔ بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ بھی پرچی لکھ کے دے دو تو آپ کو معافی مل سکتی ہے، اس نے کہا نہیں، میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، میں انسان کے ہاتھ بھلی مر جاؤں، ضیاء الحق کے ہاتھ میں مر جاؤں۔ تو وہ شہید ہوا، شہید رہا۔ بی بی صاحبہ کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ آپ نہ جائیں، وہاں خطرہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا ہے، اور میں جاؤں گا۔ اور وہ آئیں، پہلی دفعہ حملہ ہوا، اس حملے میں اللہ نے ان کو بچایا، دوسری دفعہ وہ دوبارہ آئیں، اور پھر پنڈی میں شہید، ظالموں نے اس کو شہید کر دیا، اور وہاں سے میں نے بیڑا اٹھایا، شہیدوں کا بیڑا ہم نے وہاں سے اٹھایا۔ اور ہم ہمیشہ، جب بلوچستان کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں ان کو بول بول کے تھک جاتا تھا، میری سنتے نہیں تھے، اتنا خوف تھا کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے فیڈریشن سے۔ میں نے خود نیشنل اسمبلی سے بیٹھ کے ایک بنائی اسٹریٹجی، اور اس کے ذریعے پھر آپ لوگوں کو میں نے حق کیا۔ میں نے خود بلا کے رضا ربانی کو کہا کہ میرے پاورز لو، اس نے نہیں کہا مجھے، میرا اپنا پرائم منسٹر تھا، ساری حکومتیں میری تھی، مجھے کون کہہ سکتا تھا کہ تو پار دے؟ میں نے خود کہا پاور لو، اس لیے کہ میری نظر تاریخ پہ تھی کہ تاریخ میرے لیے کیا لکھے گی، کیا کہے گی۔ آج بھی ہر چیز تاریخ کی نظر پہ ہم دیکھتے، بہنیں، مائیں، جتنی سنتے ہوئے کان ہیں اور سنتے ہوئے آنکھیں ہیں، دیکھتی ہوئی آنکھیں ہیں، وہ سن لیں۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور آج بھی دہرا رہا ہوں کہ پاکستان چاہیے بلوچستان کے دور پہ رہے گا۔ انشاءاللہ میں بلوچستان کو ایسا بناؤں گا کہ بلوچستان پہلے سے 10 گنا بہتر ہوگا۔ اور غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ بلوچستان کو میں نے پیسے تو دیے، ہر چیز دی، مگر میں نے پروجیکٹ فالوئنگ نہیں کی۔ اس دفعہ جو میں بلوچستان کے لیے کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں فالو اپ کروں گا، فالو اپ کر کے خود دیکھوں گا کہ ہسپتال کی چھت بنی ہے، راستہ کتنے میل بنا ہے،
ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. واٹروں کی واٹر کورسز کی کینالز کی لائننگ کرا دی ہے تاکہ پانی جلدی پہنچ سکے. جہاں پہلے آبادی ہوتی تھی ہزار ایکڑ کے زمیندار جو ہے گزارا کرتے تھے, اب وہ کمان اگا رہے ہیں. اور بلوچستان کی زمین تو ایسی ہے, میں سردار صاحب کو کہہ رہا تھا, نواب صاحب کو کہہ رہا تھا, رستے میں ہاتھ ڈالے اس میں. بلوچستان مگر سوال یہ کہ بنے گا سب کچھ پیار سے, بنے گا سب کچھ بھائی چارے سے, بنے گا مار دھاڑ سے نہیں بنتا. مار دھاڑ میں کوئی نہیں بنتا. مار دھاڑ میں آج فلسطین پہ ماردار ہو رہی ہے, اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل خوش نہیں رہ سکتا, ہمیشہ ہی جنگ میں رہے گا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی رہے گی, اور جنگ میں پراسپیرٹی نہیں ہوتی. قومیں ترقی نہیں کرتی. قومیں ترقی تب کریں گی جب پہلے امن آئے گا. تو انشاءاللہ آپ کے ہم امن بھی لائیں گے, کام بھی کریں گے, ہسپتال بھی بنائیں گے, راستے بھی بنائیں گے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پانی دیں گے. پانی پانی اور پانی دیں گے. میں تاجکستان سے پانی لا کے آپ کو دوں گا, اس لیے کہ بلوچستان اگر زرخیز ہو جائے تو میں ایکسپورٹ کروں, یہاں سے ایکسپورٹ کروں ساری دنیا میں, اور آ سکتا ہے پانی. آج کل تو ابوظہبی سمندر کے نیچے سے تیل لے جا رہا ہے انڈیا, اور انڈیا سے پانی لائے گا دبئی اور ابوظہبی کے لیے. اس حد تک قومیں ترقی کر چکی ہیں, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے آئے گا. کہیں کشمیر ہمارا پانی نہ روک لے, کہیں کوئی اور نہیں روک لے. انشاءاللہ ہم ایسی جگہ سے پانی لائیں گے جو کوئی روک بھی نہیں سکے گا, اور چین ہمارا ساتھی ہوگا. چین ہمیشہ سے ہمارا ساتھی رہا ہے, ہمارا بھائی رہا ہے. ہم نے چین کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے. ہر قدم میرا چین کے ساتھ چلے گا, ہر قدم میں چین والوں کے ساتھ چلوں گا. میں 15 دفعہ چین گیا ہوں. تو سوچتے تھے کہ کیوں جاتا ہے. 80 سال سے 70 سال سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ گوادر پورٹ ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آل ویدر روڈ بن سکتا ہے چائنا سے پاکستان. ہم نے بنایا, آل ویدر روڈ بھی بنایا, عتاباد لیک کو بھی سنبھالا, اس کو بھی ٹوٹنے نہیں دیا. اس سے یہ ہوا کہ آپ کی بچت ہو گئی, آل ویدر روڈ بن گیا. اب ان رستوں کو اور بھی ٹھیک کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, اور معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں. آپ کے بچوں کو نوکریاں دینی ہے. بی بی کارڈ جو ہے اس کو ڈبل کرنا ہے, ٹرپل کرنا ہے. بچوں کے لیے یوتھ کارڈ دینا ہے. جو بیٹا کالج سے نکلتا ہے اس کو امیجیٹلی کوئی نہ کوئی سٹائپنڈ ملے گی, امیجیٹلی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کو ذریعہ ہو جائے گا معاش کا. پھر جب تک اس کو نوکری ملے یا اس کو کوئی اور دھندا کرا کے دیں. لوگوں کی سنبھال ہونی ہے. لوگ, ہر بندہ جو ہے, ہر قوم جو ہے, ہر انسان جو ہے وہ اپنا آپ سے پیار چاہتا ہے. وہ حکمران کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ پیار کرو, میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا. تو دھرتی بھی یہی کہتی ہے. دھرتی کہتی ہے کہ میرے ساتھ پیار کرو, میں تم سے پیار کروں گی. ہم دھرتی سے بھی پیار کرتے ہیں, آپ سے بھی پیار کرتے ہیں. آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کریں گے, آپ کی ہونے والی نسل. اور میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ یہ تو ان کے بزرگوں کے پسینے کا باؤ ہے جو میں نے دیا ہے. ابھی تو اصل میں نے دیا ہی نہیں ہے. یہ تو صرف پسینہ کی ان کی کمائی ہے جو میں آپ کو بلوچستان کو واپس کر رہا ہوں. یہ بلوچستان جس کو پاکستان نے سمجھا ہی نہیں, دوستوں نے سمجھا ہی نہیں, اسلام آباد اس کو سمجھتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد بلوچستان کو نہیں سمجھتا, وہ سندھ کو نہیں سمجھتا, وہ پنجاب کو نہیں سمجھتا, وہ کے پی کو نہیں سمجھتا. مجھ سے پختونوں نے تھوڑی مانگا تھا کہ ہمیں نام بدل دو, مگر میرے کو پتا تھا کہ ان کی یہ خواہش ہے. ان کی ایک تاریخ ہے, انہیں برٹش سرکار سے لڑے ہیں, ان ساری دنیا اس کے خلاف تھی تب بھی وہ لڑے ہیں, اور ان کو ایک غیرت مند نام چاہیے, اور وہ دینا ہمارا قصور ہے, وہ ہمارا دینا فخر ہے. ہم دیں گے, ہم ایسی چیزیں کرتے جائیں گے. اور اگر یہی ہمارا قصور ہے تو کوئی بات نہیں, 14 سے 24 سال ہم جیل کاٹ لیں گے. یہ ہوتا رہتا ہے.
تو دوستوں، آپ دوستوں سے مل کے آپ کا سب کو یہ سوچ ہے کہ ہم پاور میں آئیں تو ہم پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے تو آپ کی خدمت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے نہیں۔ میں نے کسی ٹیلی ویژن کو کہا کہ میری سیاست جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، پر میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میرے کاندھے پہ بیوی صاحب کا قرض ہے، بھٹو صاحب کا قرض ہے، ہر ہزاروں جوانوں کا قرض ہے جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے ہمارے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے، پاکستان کو بنائیں گے، بلوچستان کو بنائیں گے، بلوچستان پہلے پھر باقی صوبے بعد میں، پہلے بلوچستان پھر دوسری چیز، اس سے کہ یہاں کا غم ہے، یہاں میں دکھ ہے، لوگوں نے لوگوں کو بھلایا ہوا ہے، یہاں کے لڑکوں کو بھلایا ہوا ہے اور وہ بھول میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئیں، میں چاہتا ہوں کہ سب واپس آئیں، سب اپنے اپنے گھر رہیں، ہم ان کی یہاں بیٹھ کے خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسرے ملک ہمیں نہیں پال سکتے، نہ سنبھال سکتے، ہم خود اپنا آپ کو سنبھالیں گے، خود اپنے آپ کو ہم چلائیں گے۔ ہم ہیں کل کا فیوچر، آپ ہیں کل کا فیوچر، بلاول ہے کل کا فیوچر، آپ کے بچے ہیں ہمارا فیوچر۔ ان کے لیے ہم نے صرف فیسلٹی کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ ترقی کر سکے، اور انشاءاللہ ایک یونیورسٹی نہیں، ہر ڈویژن میں یونیورسٹی بنائیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں کالجز بنائیں گے، اور ہر پاپولیشن کے حساب سے ان کی ہم میڈیکل یونیورسٹیز بنائیں گے، میڈیکل کالجز بنائیں گے، میڈیکل ہاسپٹلز بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی دعا سے، آپ کے کرم سے، آپ کے زور سے، آپ کی اٹھائی ہوئی طاقت کے زور سے میں یہ سب کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، باقی میں ان سب کو سنبھال سکتا ہوں۔ جیے بھٹو۔ سابق صدر آصف زرداری تربت میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں خود تمام پروجیکٹس کو مانیٹر کروں گا اور ان کا فالو اپ لوں گا، سب کچھ بھائی چارے سے بنے گا، اسرائیل ہمیشہ جنگ میں رہے گا اور کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یہاں امن آئے گا، سڑکیں بنائیں گے، یہاں بلوچستان میں پانی آئے گا اور چین ہمارا ساتھی ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔